اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں سے 10ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 2 آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قتل کی سزا بیان فرمائی۔ قتل کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، انہیں ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہے قتل خطا اور ایک ہے قتل عمد۔ قتل خطا کا معنی یہ ہے کہ کسی کا غلطی سے قتل ہو جانا، یعنی قتل کرنے کا ارادہ تو نہ تھا، غلطی سے کوئی آدمی قتل ہو جائے، اسے کہتے ہیں قتل خطا۔ اور ایک ہے قتل عمد، یعنی کہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، ارادے کے ساتھ کسی کو قتل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں میں قتل کی سزا بیان فرمائی۔ قتل خطا میں اللہ پاک نے پھر آگے مزید 3 قسمیں بنائی ہیں۔ قتل خطا کی صورت میں پہلی قسم یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ مقتول مومن ہے اور مقتول کا تعلق بھی کسی مسلمان قوم سے ہے۔ دوسری صورت میں مقتول مومن تو ہے مگر اس کا تعلق کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ ہے۔ تیسری صورت میں مقتول خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو مگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم کے ساتھ ہے جس قوم کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب ہم باری باری ان تینوں صورتوں کو جو کہ قتل خطا کی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور ان کی سزا بھی پڑھیں گے کہ قاتل کو کیا سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا جاؤں گا کیونکہ آیت مبارکہ بہت طویل ہے۔ وما اور نہیں، یعنی کہ جائز نہیں، کا نہ ہے، لمؤمن کسی مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، ان کہ وہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر خطأ خطا سے۔ آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط آیات بھی عرض کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے گزشتہ آیات کے اندر منافقین کی سزا بیان فرمایا کہ منافقین جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ کون سے منافقین ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ وہ منافقین ہیں جو کہ مدینہ طیبہ میں ہجرت نہیں کر رہے تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر یہ ہجرت نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ یہ لوگ چونکہ فتنہ پرور ہیں، یہ لوگ کفار کا ساتھ دیتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سو انہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کن منافقوں کو، ان میں سے کن منافقوں کو قتل کیا جائے اور کن منافقوں کو قتل نہ کیا جائے۔ ابھی اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر جو کہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں قتل خطا کی صورت کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ، سوائے غلطی کے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، ومن اور جس نے قتل کیا مؤمنا کسی مومن کو خطأ غلطی سے۔ اب اس کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ آزاد کرے، فتحریر وہ آزاد کرے، رقبۃ کسی غلام کو، مؤمنۃ جو کہ مومن ہو، یعنی کسی مسلمان غلام کو وہ آزاد کرے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، ودیۃ اور خون بہا یعنی دیت، مسلمۃ ادا کرے، الی اہلہ مقتول کے گھر والوں کو، الا سوائے، ان یہ کہ یصدقوا وہ خون بہا معاف کر دے۔ اب یہاں تک آپ اس سزا کو سمجھ لیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قتل خطا کی پہلی صورت کو بیان فرمایا کہ مقتول مومن ہے اور مقتول کا تعلق بھی کسی مسلمان قوم کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں قاتل کو کسی مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرنا ہوگی۔ اب یہاں آپ قتل خطا کو بھی سمجھ لیں۔ قتل خطا سے مراد یہ ہے کہ کسی جنگ کے دوران
نشانہ باندھا، کسی جنگ کے دوران کوئی گولی چلائی یا کوئی تیر کا نشانہ باندھا اور وہ جا کے گولی یا وہ تیر لگ گیا کسی مسلمان کو اور وہ غلطی سے لگ گیا، یہ قتل خطا کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح قتل خطا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص شکار کر رہا تھا اور اس نے اپنے شکار کی طرف تیر پھینکا یا اپنے شکار کی طرف گولی پھینکی اور وہ گولی یا وہ تیر جا کر کسی مسلمان کو لگ گیا، تو قتل خطا کا مطلب یہ بنا کہ جس میں قاتل کا مقتول کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے غلطی سے نادانستہ طور پر ان انٹینشنلی کوئی آدمی قتل ہو جائے، تو اللہ پاک نے اس کی سزا بیان فرما دی۔ جبکہ مقتول مومن ہو اور مقتول کا تعلق بھی کسی مسلمان قوم کے ساتھ ہو تو اس صورت میں اسے ایک تو غلام آزاد کرنا ہوگا اور وہ مسلمان غلام ہوگا، اور دوسرا اسے دیت ادا کرنا ہوگی۔ دیت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے دیت مقرر فرما دی ہے۔ یہ خون بہا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیت الحر المسلمی مئۃ من الابل فی کل زمان، ہر زمانے کے اندر ایک مسلمان آزاد مسلمان شخص کی جو دیت ہے 100 اونٹ مقتول کے ورثاء کو دیے جائیں گے۔ ہر زمانے کے اندر ایک مسلمان شخص کی جو دیت ہے، مقتول مسلمان شخص کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے 100 اونٹ مقرر فرما دیے دیت کے طور پر۔ ہاں، اس میں اجازت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 100 اونٹ خرید نہ سکے تو وہ 100 اونٹوں کی قیمت لگوا لے اور وہ قیمت مقتول کے ورثاء کو ادا کر دے، کیونکہ ہر دور میں کرنسی کی قیمت گرتی رہتی ہے، کرنسی ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، زر، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار یہ گرتے رہتے ہیں، ان کی قیمت میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیت قیامت تک کے لیے مقرر فرما دی تاکہ خون، انسانی خون ارضا نہ ہو جائے۔ اگر قیمت گر جائے، اگر کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے تو انسانی جان کی جو دیت ہے وہ ڈاؤن نہ ہو۔ وہ 100 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرما دی۔ 100 اونٹوں کی جو قیمت ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے پیسوں کی صورت میں، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر مقتول کے ورثاء چاہیں تو یہ خون بہا، یہ دیت معاف بھی کر سکتے ہیں، مگر اس صورت میں جب کہ مقتول کے ورثاء معاف کر رہے ہوں تو پھر اسے مسلمان تو آزاد کرنا ہوگا، غلام مسلمان آزاد کرنا ہوگا۔ دیت جو ہے وہ مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے آگے دوسری صورت بیان فرمائی، قتل خطا کی دوسری صورت، اور وہ یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو، مومن ہو، مگر اس کا تعلق کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ ہو۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے صرف مسلمان غلام کو آزاد کرنا مقرر فرمایا۔ دیت اس صورت میں معاف ہو جائے گی۔ کیوں معاف ہوگی؟ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم قوم کو، اس کے جو ورثاء ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم قوم کو اگر دیت ادا کی جائے گی تو غیر مسلموں کو سپورٹ کرنا ہوگا، غیر مسلموں کو یہ تو مالی طور پر منفعت پہنچانا ہوگا، غیر مسلموں کو مالی طور پر مستحکم کرنا ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ غیر مسلموں کو دیت ادا نہ کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مضبوط نہ ہو جائے، اکنامکلی، معاشی طور پر وہ مضبوط نہ ہو جائے۔ چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہذا ان کو تقویت نہ پہنچائی جائے، ان کو قوت نہ پہنچائی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو کہ دشمن ہے تمہاری، فرمایا فَإِن، پھر اگر کانا ہو، من سے، قومن ایسی قوم سے، عدوٍ دشمن ہے، لکم تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو، یعنی وہ جو شخص قتل کیا گیا ہے وہ مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَحْرِيرُ تو آزاد کرنا ہے، رَقَبَةٍ ایک غلام کو، مُؤْمِنَةٍ جو کہ مومن ہو، یعنی قاتل کو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، یہاں سے اب آگے تیسری صورت شروع ہو گئی کہ جس کو قتل کیا گیا ہے،
غلطی کے ساتھ، وہ خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، مگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ جس قوم کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، وَإِن کَانَ، اور اگر کانا ہو، من قوم، ایک ایسی قوم سے، بینکم و بینہم، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی ایسی قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب مقتول کا تعلق کسی ایسی قوم کے ساتھ ہو، وہ مقتول خواہ مومن ہو یا وہ کافر ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، فدیۃ تو دیت ہوگی، مسلمۃ وہ ادا کرے، الی اہلہ مقتول کے گھر والوں کو۔ تو اس صورت میں قاتل مقتول کے ورثاء کو، مقتول کے اہل و عیال کو ادا کرے دیت، دیت جو کہ حدیث پاک کے مطابق 100 اونٹ ہیں یا ان کی قیمت ہے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام، وَتَحْرِيرُ آزاد کرے، رَقَبَةٍ ایک غلام، مُؤْمِنَةٍ مسلمان یا مومن۔ اب آگے اللہ پاک نے ایک اور صورت بیان فرمائی کہ اگر وہ مسلمان غلام نہ پا سکے، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کسی مسلمان غلام کو خریدے اور پھر اس کو آزاد کرے، اگر اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ تو جو شخص نہ پائے، فمن جو لم نہ یجد پائے، جو شخص غلام نہ پائے، فصیام تو وہ روزے رکھے، شہرینی 2 ماہ، متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ اور اللہ کی طرف سے وہ توبہ کرے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص روزے رکھنا شروع کرے اور ان کے درمیان کسی وجہ سے بھی انقطاع آ جائے تو اسے روزے پھر سے شروع سے رکھنا پڑیں گے۔ اس میں صرف عورت کو یہ معافی دی گئی ہے کہ اگر عورت کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے تو اس صورت میں عورت کو نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اگلی آیت سنیے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قتل عمد کو، جان بوجھ کر قتل کرنے کو، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، وَمَن اور جو شخص یقتل قتل کرے، مؤمنًا کسی مومن کو، متعمدًا جان بوجھ کر، یہاں سے وہ لفظ لیا گیا قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، فجزاؤہ تو اس کی جزا جہنم، جہنم ہے، خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وغاضبا اور غضبناک ہوگا، اللہ اللہ علیہ اس پر، ولعنہ اور اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، واعد اور تیار کر رکھا ہے لہو اس شخص کے لیے، عذابن عذاب، عظیمن بہت بڑا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سزا بیان فرمائی اس شخص کی کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک شدید ترین ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ اگر پوری دنیا بھی فنا ہو جائے تو اس سے بھی بڑا گناہ، پوری دنیا کے فنا ہو جانے سے بھی بڑا گناہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسانی جان کو قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو جان بوجھ کر جو قتل کرنا ہے اس کی سزا اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سزا اس شخص کے لیے ہے جو قتل عمد کو حلال سمجھ کر کرے، کیونکہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی جو سزا ہے یہ کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حالت ایمان کے اندر کسی کو قتل کرے، حالت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ قتل عمد کو حلال سمجھ کر نہ کرے، اگر وہ قتل عمد کو حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر کی یہ سزا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر کوئی شخص حالت ایمان میں کسی کو قتل کرے، یعنی قتل عمد کو حرام سمجھتے ہوئے کسی کو وہ قتل کر دے،
تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں، قتل عمد کی صورت میں جو قاتل کی سزا ہوگی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، وہ جان کا بدلہ جان ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دنیا کی سزا کو بیان نہیں فرمایا بلکہ آخرت کی سزا کو بیان فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کی سزا بیان فرما کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ قتل عمد کتنا بڑا گناہ ہے، لہذا اس گناہ عظیم سے انسان کو بچنا چاہیے اور کسی بھی انسانی جان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بغور اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے تو اللہ رب العالمین نے جو شدید ترین سزا بیان کی ہے وہ سزا سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے اور قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله